آج کی دنیا بیک وقت کئی قسم کے کرائسس کا سامنا کر رہی ہے، جیسا کہ کلائمیٹ چینجز، ٹیکنالوجی چینجز، ریسنٹ وارز اور بہت کچھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماضی کی دنیا بھی اسی طرح کے الجھے ہوئے کرائسس میں گھری ہوئی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں فیض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گلوبل انسائٹس فیئر، جہاں ہم صرف خبر نہیں دیتے بلکہ ہیڈ لائنز کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کی دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں آج کی دنیا مختلف قسم کے کرائسس، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، مختلف قسم کی چینجز میں گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ہمیں آج کے ٹائم کو سمجھنے کے لیے، آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ماضی پر نظر ڈالنا ہوگی۔ اور اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں اور اس کو ذرا ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں ایک کلیئر ریپیٹڈ پیٹرن نظر آتا ہے ماضی سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کہ وائی انڈرسٹینڈنگ ہسٹری ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈے، اس ویڈیو میں بھی ہمارا ٹاپک یہی ہوگا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، کیوں اس سے پہلے جنگوں سے ہم سبق نہیں سیکھ سکے، اور جو جنگیں آج ہو رہی ہیں اور جو ماضی میں ہو چکی ہے ان میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اس ٹاپک کو آپ کو سمجھانے کے لیے جس پوائنٹ کو ایز ایگزامپل ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے پوائنٹ آف ایکسٹریمزم، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی پوائنٹ آف ایکسٹریمزم کو ہم یوز کر کے اور وقت کے تینوں حصوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر جنگیں کیوں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بیسک ریزنز کیا ہے، کیوں دنیا اتنی تباہی کا شکار ہے، کیوں دنیا میں اتنی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ان کے پیچھے ریزنز کیا ہے۔ اگر ہم ایک نظر ڈالیں پاسٹ سے لے کر آج تک تو ہمیں کچھ چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ ان میں سے کچھ پوائنٹس، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی طاقت کے لیے مقابلہ ہوا، جنگیں ہوئی، جب بھی ریسورسز کے لیے مقابلہ ہوا، کرائسس آئے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیوز کو۔ ہم آج کے اپنے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو بیسکلی ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، وقت کے تینوں حصوں کے لحاظ سے، یعنی پاسٹ، پھر پریزنٹ اور پھر فیوچر۔ تو اگر ہم پاسٹ کو ڈسکس کریں تو ہمیں جانا ہوگا 1914 میں، یعنی ورلڈ وار 1 سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنی اسکرین پر آپ کے ساتھ اس کا ہم نے پورا ایک فلو چارٹ، ایک میپ سا بنایا ہوا ہے اس ساری ہماری ایک ویڈیو کا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے تھرو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی اسکرین پہ شیئر ہوگا۔ تو اگر ہم پاسٹ کو ڈسکس کریں تو ہمیں جانا ہوگا 1914 میں، یعنی ورلڈ وار 1 سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ورلڈ وار 1 کے سب سے پہلے ورلڈ وار 1 ہوا کب تھا؟ ورلڈ وار 1 1914 میں سٹارٹ ہوا اور 1918 میں جا کے اینڈ ہوا۔ پہلے اس کے ہم کازز دیکھ۔ ورلڈ وار 1 کے بنیادی کازز میں اگر دیکھیں تو ہم مین، MAIN، مین، یہی اس کے کازز ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ، جو ایگزامز کے لیے مختلف ڈیفرنٹ ایگزامز کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹرکس یہ ہے۔ مین، سب سے پہلے ملٹریزم۔ 1914 سے پہلے ایک سخت قسم کی ملٹری رائیولری چل رہی تھی بٹوین برٹنس، جرمنس اور فرانس۔ اس ٹائم کے پاورفل یہ جو کنٹریز تھے، اسپیسیفکلی دا گریٹ برٹن اور جرمنس کے درمیان میں، ان میں درمیان ایک آرم ریس چل رہی تھی جس میں وہ اپنی ملٹری کو انکریز کرتے تھے فار گریٹر آرمیز اینڈ لارجسٹ نیویز کا کمپٹیشن چل رہا تھا ان میں۔ تو اس سی نے ایک ماحول کریٹ کر کے رکھا ہوا تھا جنگ کے لیے، کیونکہ ایک دوسرے کے اپوننٹ تھے۔
مین کے میں جب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اے الائنسز. یہی بیسک ایک ریزن میں کہہ سکتا ہوں، یا جو ایک ایسا ریزن جس نے سب سے زیادہ ڈسٹریکشن کاز کی اس جنگ میں، اسی پوائنٹ کی وجہ سے. اس ٹائم میں ڈفرینٹ قسم کے الائنسز بنے ہوئے تھے. اگر ہم اس ٹائم میں دیکھیں تو بیسکلی ہمارے پاس پورا یورپ اور دو قسم کے گروپس میں ڈیوائڈ تھا. دا فرسٹ ون از دا ٹرپل ایکسٹینٹ. اس گروپ میں ہمارے پاس جرمنس تھے، آسٹریا ہنگری تھا، اٹلی تھا اسٹارٹ میں، اور بعد میں اس میں آٹمن امپائرس بھی اسی سائڈ کا اسی طرف آ گیا تھا، اسی گروپ میں کا حصہ بن گیا تھا. اور ان کے جو اپوننٹ گروپ تھا دا ٹرپل الائنس ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس تھا دا گریٹ برٹنس، اس میں ہمارے پاس تھا فرانس تھا، اس میں ہمارے پاس تھا رشیا. تو یہ الائنس سسٹم کا ایک نقصان یہ تھا کہ جب بھی کسی دو کنٹریز کے درمیان کسی بھی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کا تصادم ہو جاتا تو پورا الائنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا، پورا خطہ جنگ میں چلا جاتا. یہ بیسک ایک ریزن تھا. اس کے بعد جو مین MAIN میں پھر آئی آ جاتا ہے. آئی ہمارے پاس تھا امپیریلزم. امپیریلزم کا مطلب ہے سامراجیت، یعنی ایک ایسا آئیڈیا تھا کہ اس میں آپ دوسرے کی لینڈ، دوسرے کی ٹیریٹریز کو فورسفلی انویٹ کرنا سٹارٹ کر دیں، ان کی کالونیز، ان کی مارکیٹ کو لینے کی کوشش کریں، ریسورسز کو لینے کی کوشش کریں. تو اس ٹائم کے بیسکلی کچھ ڈکٹیٹرز تھے اور کچھ جو دوسرے پاورز تھے، دا ٹرپل الائنس میں جو پاورز تھے، انہوں نے دوسرے کنٹریز کو انویٹ کرنا سٹارٹ کیا، ریسورسز گین کرنا سٹارٹ کیا، تو الٹیمیٹلی ان کے پاس پاورز بھی آنا سٹارٹ ہوئی. تو اسی ایک کنسپٹ نے اس تناؤ کو مزید بڑھایا، مزید کشیدگی کے لیے ماحول کو سوٹیبل بنایا. جو چوتھا پوائنٹ ہے مین کازا ورلڈ وار 1 میں، اس میں ہے نیشنلزم. نیشنلزم ایک اچھی چیز ہے لیکن ایک حد تک، ایک حد سے اگر زیادہ بڑھ جائے نیشنلزم تو یہ ایکسٹریمزم بن جاتی ہے. اور جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یا جو بڑی پاورز ہوتے ہیں یا جو بڑے سیاستدان آپ کہہ سکتے ہو یہ ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹیکٹک استعمال کرنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. لوگوں کو قومیت کا چورن پیش کر وہ جذباتی بنا کے ایک دوسرے کے خلاف لڑانا. اس دور میں بھی اسی طرح کیا گیا. نیشنلزم اپنے عروج پہ تھی. ایک نیشنلسٹ ایک گروپ تھا اس ٹائم پہ، اور اس میں مختلف جگہوں سے ایسے لوگ تھے جو علیحدگی پسند تھے، جن میں رشینز تھے، بوسنینز تھے، پولینز تھے، سربینز تھے. تو اس نیشنلزم کے اس چورن نے حالات کو بہت خراب کر رکھا تھا اس ٹائم پر، اور ان کو رشیا ہائیلی بیک بھی کرتا تھا اگینسٹ جرمنی. نیشنلسٹ گروپ کو سپورٹ بھی کرتا تھا کیونکہ رائیولری چل رہی تھی، ایک دوسرے کے اپوننٹس تھے. پھر امیجیٹ ٹریگر آپ کو بتاتا چلو، پھر تو امیجیٹ جو ٹریگر تھا وہ جون 28 1914 کو آسٹریا اور ہنگری کا ایک بادشاہ تھا، آرک ڈیوک فرینڈ فرڈینینڈ، اس طرح کچھ نام تھا، آئی تھنک سو. ان کے اسیسنیشن ہو گئی یا ان کو قتل کر دیا گیا. ساراجیوو ایک بوسنیا کا ایک شہر ہے، کیپٹل ہے، وہاں پر ان کو قتل کیا گیا سربین نیشنلسٹ نے. تو اس کے بدلے میں آسٹریا اور ہنگری نے ڈائریکٹ سربیا کے اوپر حملہ کر دیا. پھر رشیا موبلائز ہوا، اس نے سربیا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. جرمنی نے پھر رشیا کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اسی طرح پورا الائنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، اور چند ہی منٹس میں پورا خطہ جنگ کی نظر ہو گیا. اور جس لیول کی ڈسٹرکشن ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے اس ورلڈ وار 1 میں.
اس میں آٹومن امپائرز تھوڑے لیٹ شامل ہوئے تھے اور وہ جرمن کی سائڈ پہ تھے. اب ہم جاتے ہیں ورلڈ وار 2 پہ. تو ورلڈ وار 2 پہ جیسا کہ اب ہمارا اس فلو چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 ہمارے پاس 1 ستمبر 1939 کو سٹارٹ ہوا جب جرمنز نے اٹیک کیا پولینڈ کے اوپر. اس کے کازز، اس کے ریزنز کیا تھے اس وار کے، وہ بھی آپ اس چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ورلڈ وار 1 میں ہوئی کس کے درمیان میں، تو یہاں پر بھی 2 گروپس تھے. ان گروپس کے اوپر ہم تھوڑا سٹارٹ میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. دا فرسٹ ون، آپ اگر اس فلو چارٹ پہ آپ دیکھ سکیں، دا الائز گروپ تھا، جن کو دا وکٹوریس گروپ یا دا وکٹوریس کولیشن بھی کہتے ہیں. اور وہ دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں دا ایکسس پاور، دا ایگریسرس. ان کو دا ایگریسرس بھی کہا جاتا ہے. دی الائز میں ہمارے پاس یو ایس تھا، یو ایس ایس آر تھا، یو کے تھا اور چائنا تھا اس ٹائم پہ. اور آج کی دنیا میں یہ ایک دوسرے کے اپوننٹ ہے. یہ بات آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ ایک ٹائم میں کسی ٹائم میں ایک ہی سارے ایک ہی گروپ میں تھے. دا ایکسس پاور یعنی دا ایگریسرس میں جرمنز تھا، جاپان تھا اور اٹلی تھا. یاد رہے کہ جرمن اور رشیا ورلڈ وار 1 میں اور ورلڈ وار 2 میں ایک دوسرے کے اپوننٹ تھے دونوں میں. ان کے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کازز کو. کاز میں ہے، فرسٹ کاز کیا ہے؟ جرمن اینڈ دا ٹریٹی آف ورسائے. دوسرا ہے رائز آف فیشزم ڈکٹیٹرز 1920 to 1930. تیسرا ہے امپیریلزم اینڈ ایکسپینشن. چوتھا ہے پیزنٹ پالیسی اینڈ فیلئر آف دا لیگ آف نیشن. ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. ورلڈ وار 2 کے ان کازز کو آسان بنانے کے لیے ایک فارمولہ ہے ان کو یاد کرنے کا، گرپ، GRIP. گرپ سے آپ یاد سے کر سکتے ہیں. تو گرپ میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جی آتا ہے. جی سے ہم پہلے پوائنٹ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جرمنز اینڈ دا ٹریٹی آف ورسائے. ورلڈ وار 1 کے بعد جرمن کو شکست ہوئی تو یہ جو ٹریٹی آف ورسائے، اس ٹریٹی آف ورسائے کے تھرو سارے جنگ کا جو ذمہ داری تھی، ساری جنگ کی جو ذمہ داری تھی وہ جرمنز کے اوپر ڈال دی. انہیں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور پھر ان کی پوری طرح سے ان کی ہیومیلیشن کی گئی. ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، ان کے لینڈز کو ان سے چھینا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی ہر قسم کی طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا. تو ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اس سے ایک انتقام کی جنگ پیدا ہو گئی. ان کے مائنڈز میں بدلے کی آگ ایک قسم کی طرح پیدا ہو گئی. تو سب سے بیسک جو چیز تھی کہ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد بھی ورلڈ وار 1 سے کچھ سیکھا نہیں اور جرمنز کو بری طرح نشانہ بنایا گیا. ان کی ایک قسم سے کمپلیٹ نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی. دوسرا اس فارمولے میں ہے آر، رائز آف فیشزم اینڈ ڈکٹیٹرز. دنیا ان کو فاشسٹ کہتی ہے، ڈکٹیٹرز کہتی ہے. لیکن کچھ لوگ کسی ایک قوم کے لیے ویلن ہوتے ہیں، کسی ایک قوم کے لیے ڈاکو ہوتے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی دوسرے قوم کے لیے ہیرو بھی ہوتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب کسی کو آپ اتنے برے طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا لو زندگی کے ہر معاملے میں، تو جب وہ دیوار کے ساتھ آپ کسی کو لگاتے ہو تو اس کے پاس ریئیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا جواب کے علاوہ. تو جرمنز کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر ان میں ہٹلر پیدا ہوا، ہٹلر جیسے لوگ پیدا ہوئے. اٹلی کو بھی ورلڈ وار 1 میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. وہاں بھی ڈکٹیٹرز آ گئے، اس طرح کے ایکسٹریم مائنڈ سیٹ والے لوگ. بیسکلی ایکسٹریم نہیں تھے،
ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا یہ اس کا ریئیکشن تھا. تو یہ 1920 سے 1930 کا یہ دور ہے، اس میں یہ ڈکٹیٹرز اپنے فل پاور میں تھے. تو ان کے دلوں میں جو ان کے ذہنوں میں جو بدلے کی خواہش تھی وہ انہوں نے ہر طرح سے پوری کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا ورلڈ وار. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے اس گرپ فارمولے میں وہ امپیریلزم ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے جو کاز ہیں ان دونوں میں کامن پوائنٹ ہے. امپیریلزم میں ویسے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں ورلڈ وار 1 کے کاز میں. سامراجیت کو کہتے ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں آپ دوسرے لوگوں کے لینڈ ٹیریٹریز کو جاگیردارانہ ایک سوچ ہو آپ کی پاکستان میں جو چل رہی ہے کہ دوسرے کی کالونی کو لینے کی کوشش کی جائے، ریسورسز کے اوپر دوسروں کا حق مارا جائے، لینڈ ایکسپینشن، اپنے لینڈ کو اپنے علاقے کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، انلیگل دوسروں کی جگہ طاقت کے زور پر لینے کی کوشش کی جائے. بیسکلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ کالونیز اس ٹائم میں جو کالونیل سسٹم تھا اس کے اوپر گرپ بن جائے، اس ٹائم کی مارکیٹس کے اوپر گرپ بن جائے، تو اس سے ایک تو منی بن جاتی، دوسرے آرمیز بھی ایکسپینڈ ہونے کا فائدہ تھا. اب لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پی گرپ میں. چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پی سے ہم پالیسی آف اپیزمنٹ یاد کر سکتے ہیں. اپیزمنٹ پالیسی بیسکلی اگر ہم آپ کو اس کو سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں تو اردو اس کا مطلب بنتا ہے مفاہمت کی پالیسی. تو اس ٹائم ہٹلر اور جرمنس جب اپنے ایکسٹریم پر پہنچے تو اس ٹائم بجائے ان کو روکنے کے یا ان کے ساتھ کوئی نرمی سے پیش آنے کے، حالات کو سنبھالنے کے بجائے برطانیہ اور فرانس نے مفاہمت کی پالیسی بہت ہی زیادہ استعمال کر لی، بہت ہی بیک فٹ پر چلے گئے، جس کا ہٹلر کو بہت فائدہ ہوا. وہ مزید طاقت میں آ گیا، اس کو مزید شے مل گئی اور وہ آگے ہی بڑھتا گیا. تو اسی پالیسی اور انہی 4 ریزنز نے ایک دفعہ پھر اس دنیا کو ایک ایکسٹریم پوائنٹ پر لے کر گئے اور اس پورے کانٹیننٹ کو، اس پورے الائنس سسٹم کو پھر ایکٹیویٹ کیا، پھر سوٹیبل بنایا، فیوریبل بنایا ورلڈ وار 2 کے لیے. اس میں جو امیجیٹ ٹریگر تھا وہ ہمارے پاس 1939 یعنی 1 سپتمبر 1939 کو جرمنس نے پولینڈ پہ اٹیک کیا تھا، بروڈل وار سٹارٹ کر دی تھی پولینڈ کے اوپر. پھر اس کے بعد پھر برطانیہ اور فرانس آئے پولینڈ کو بچانے کے لیے، پھر انہوں نے جرمنس کے اوپر اٹیک کر دیا اور اسی طرح پھر ایک دفعہ پھر پورا الائنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا اور پوری دنیا پھر ایک نئی جنگ کی طرف چلی گئی، عالمی جنگ کی طرف، اور لاکھوں لوگ مارے گئے، تباہی ہوئی، ریسورسز کا فقدان پیدا ہو گیا. ثابت یہ ہوا کہ دنیا نے ورلڈ وار 1 سے کچھ نہیں سیکھا تھا، اس لیے ورلڈ وار 2 ہو گئی. اس کے بعد جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے پریزنٹ کا پورشن. اگر ہم پریزنٹ میں چلے جائے تو ہم نے آپ اس چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پریزنٹ میں نیٹو یعنی یوکرین اور رشیا وار کو رکھا ہوا ہے. آپ حیران رہیں گے کہ ہم نے اس میں ایران کی وار کا ڈسکشن نہیں کیا، اس میں جو دوسری چھوٹی موٹی وارز ہوئی تھی جیسے پاکستان انڈیا کی، اس کا ڈسکشن نہیں کیا. تو اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو وہ اتنے لانگ ٹرم کے لیے نہیں تھی پاکستان اور انڈیا کی وارز کی. اگر ہم بات کریں کچھ دنوں میں ہوئی، پھر جنگ بندی ہو گئی، اور ایران کی اور امریکہ کی وار ابھی تک کسی اختتامی پوائنٹ پر نہیں آئی، اس کا ابھی تک کوئی کلیئر ایک اینڈنگ پوائنٹ نہیں آیا، وہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو اس لیے ہم نے
اس کو فی الحال ڈسکس نہیں کیا ہے، وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو بنے گی۔ تو پریزنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے نیٹو یعنی یوکرین اور رشیا وار کو۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، بیسکلی سب کو ہی پتا ہوگا کہ یو ایس اور پورا نیٹو یوکرین کے پیچھے کھڑا تھا اور دوسری طرف رشیا تھا، تو ان کے درمیان یہ وار چلی، ابھی بھی جاری ہے۔ بیسکلی یہ سٹارٹ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ابھی ریسنٹ مطلب 2022 سے ہوئی ہوگی، لیکن نہیں، جن میں ہمارے پاس دا فرسٹ ون از نیٹو ایکسپینشن اینڈ سیکیورٹی پرسیپشن آفٹر کولیپس آف یو ایس ایس آر 1991۔ جب 1991 میں یو ایس ایس آر کا کولیپس ہو گیا، یو ایس ایس آر ٹوٹ گئی، تو اس کے بعد نیٹو اور یو ایس فل پاور میں تھے، انہیں ان سے نیٹو اور یو ایس سے فل تھریٹ محسوس ہونے لگا رشیا کو، کیونکہ اس کو توڑنے میں بھی پورا ہاتھ تھا یو ایس کا، یو ایس ایس آر کو توڑنے میں بھی، اور دوسری طرف یوکرین کا بھی جھکاؤ شروع ہو گیا تھا یو ایس اور نیٹو کی طرف۔ تو اسی وجہ سے ایک سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر اس کو یو ایس ایس آر لے رہا تھا اپنے لیے۔ دوسرا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، کلچرل اینڈ ہسٹوریکل ریوائزونزم اینڈ دا اسفیئر آف انفلوئنس۔ بیسکلی یہ جو کلچر اور ہسٹری کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یوکرین کا جو کلچر اور یوکرین کی جو ہسٹری ہے وہ زیادہ تر رشیا یعنی یو ایس ایس آر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور خود بعد میں پیوٹن نے بھی کہا کہ یہ ہمارا حصہ تھا، یہ ہمارے ساتھ تھا یوکرین، اور اس کی نیٹو میں شمولیت ہم اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا ایک پڑوسی کنٹری جس کا کلچرل، جس کا ہسٹوریکل ریلیونس یو ایس ایس آر کے ساتھ ہو، اور وہ نیٹو کی طرف جائے۔ نیٹو چونکہ نیٹو اور یو ایس ایک ڈائریکٹ اپوننٹ یو ایس ایس آر کے یا رشیا کے، ریسنٹ رشیا کے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ اسٹارٹ بیسکلی 2014 سے ہوئی تھی۔ کریمیا ایک شہر ہے یوکرین کا، اس کے اوپر قبضہ کیا تھا 2014 میں رشیا نے، اور پھر 2022 میں فل سکیل وار سٹارٹ کر دی یوکرین کے اوپر۔ پھر نیٹو اس کو بچانے کے لیے آ گیا، اور وہ وار ابھی تک چل رہی ہے۔ اس وار کے کچھ مین کازز ہم نے اس فلو چارٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے کہ یو ایس ایس آر وار یعنی یوکرین رشیا وار میں جو تیسرا پوائنٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس جیو پولیٹیکل اینڈ کلچرل پیوٹ، اور میں نے اس کے آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپوز ٹو بی این امیجیٹ ٹریگر۔ یہ اسی جنگ کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ امیجیٹ ٹریگر ہو سکتا تھا، یا امیجیٹ ٹریگر ہے، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہوا کہ 2024 سے پہلے جو یوکرین میں حکومت تھی، وہاں پر جو سیٹ اپ تھا وہ پرو رشین تھا، تو وہ پرو رشین رشیا کو سپورٹ کرتا تھا، رشیا کا ایک قسم کا اتحادی تھا۔ لیکن 2014 میں یوکرین میں یورو میدان کے مظاہروں کے بعد وہاں کا سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ حکومت جب چینج ہوئی، جو نئی حکومت آیا، نیا سیٹ اپ آیا، اس کا جھکاؤ یو ایس اور نیٹو کی طرف سٹارٹ ہو گیا، اور یہیں سے ہی رشیا نے ریئلائز کیا کہ اب یوکرین اس کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ بریک ڈاؤن آف مینس ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ میں یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو یوکرین اور رشیا کے درمیان میں جرمنی اور فرانس نے کروایا تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مشرقی یوکرین میں رشیا اور یوکرین کی لڑائی کو روکنا، جس کے بعد میں دونوں نے خلاف ورزی کی۔ یہ ایگریمنٹ ناکام ہوا اور لڑائی
جاری رہی. تو یہ 4-5 مین ریزن تھے. ان کی وجہ سے یوکرین اور رشیا جو ایک ٹائم میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے ان میں کشیدگی پیدا ہوئی اور یہ کشیدگی ایک بروٹل وار میں تبدیل ہو گئی جو آج بھی جاری ہے. اب ہم فیوچر والے پورشن کی طرف جائیں گے. فیوچر میں ہم نے رکھا ہے کولڈ وار. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کولڈ وار ہوتی کیا ہے. کولڈ وار ایک غیر اعلانیہ جنگ ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ وار کے بجائے پروکسی وار، پروپیگنڈا، آرم ریس اور ایک دوسرے کے خلاف ڈپلومیٹک وار بھی آپ کہہ سکتے ہو شامل ہوتی ہے. یہ اس کولڈ وار کا کنسپٹ بیسکلی ورلڈ وار 2 یا ورلڈ وار 2 کے بعد سٹارٹ ہوا. ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس کے بعد بیسکلی 2 ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیالوجیز بن گئے، کمیونزم اور کیپٹلزم. اور یہ وار بیسکلی کمیونزم اور کیپٹلزم 2 ڈفرینٹ آئیڈیاز کے درمیان لڑی گئی ایک دوسرے کے خلاف. کمیونزم کے سپورٹرز یا کمیونزم کا جو بانی ہے وہ USSR تھا اور کیپٹلزم یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ US اور اس کی جو الائنس یا اس کی جو الائی تھی وہ کیپٹلزم کے حامی تھی. تو اس وار کے سب کچھ جو بیسک ریزنز میں سے پہلا جو مین ریزن ہے وہ یہ جو آئیڈیالوجی تھی کیپٹلزم اور کمیونزم ان کا ڈفرینس تھا، ان کا اختلاف تھا. یہ 2 ڈفرینٹ آئیڈیاز کی جنگ تھی. ان 2 ڈفرینٹ آئیڈیاز کی وجہ سے کولڈ وار کا کنسپٹ پیدا ہوا. اس میں جو دوسرا مین ریزن ہے ہمارے پاس وہ ہے پاور ویکیوم اینڈ پوسٹ ورلڈ وار 2 ڈس ایگریمنٹس. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ، پاور ویکیوم اینڈ پوسٹ ورلڈ وار 2 ڈس ایگریمنٹس. ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں پاور کا بیلنس بالکل خراب ہو چکا تھا. وہ اس لیے کہ جرمنی کو مکمل طور پر ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا اور جو فرانس اور برطانیہ تھے اس کے جو اپوننٹس تھے وہ بینکرپٹ ہو چکے تھے. تو کوئی ایسی مین پاور نہیں تھی جو یورپ کو ہینڈل کر سکے. بس اسی پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے US اور USSR کی یہ کوشش تھی کہ وہ یورپ میں اس ٹائم اپنا انفلوئنس بڑھائے جب یورپ کے وہاں پر اپنے جو مین پاورز تھے، جرمنز تھے، اس ٹائم کی جو گریٹ برطانیہ تھی اور فرانس تھی، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کے US اور USSR نے سوچا کہ وہاں پر اپنا انفلوئنس بڑھائے. اب اس انفلوئنس کے چکر میں ان کے درمیان میں ایک نئی رائیولری سٹارٹ ہو گئی. جو تیسرا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے دا نیوکلیئر مونوپلی، یعنی سنگل نیوکلیئر پاور تھی اس ٹائم پر، وہ تھی US. تو اس پاور بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ ایک ہی پاور بن گئی تھی اس ٹائم پر US فرسٹ نیوکلیئر پاور تھی، تو رشیا کی بھی پوری کوشش تھی وہ کسی طرح نیوکلیئر ویپنس حاصل کر لے یا ایٹ لیسٹ اتنا پاور اپنے پاس رکھ لے، اتنی پاورفل وہ بن جائے کہ کسی بھی ٹائم وہ US کا مقابلہ کر سکے. یہ بھی بہت بڑا مین پوائنٹ تھا اس ٹائم میں. چوتھا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس پالیسی آف کنٹینمنٹ تھا اور یہ US کی پالیسی تھی. پالیسی آف کنٹینمنٹ کا مطلب ہے اس ٹائم جو نان کمیونسٹ جتنے بھی نیشنز تھے US نے ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا یا ڈائریکٹلی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اگینسٹ کمیونزم، اگینسٹ کمیونسٹ نیشن بیسکلی جو کہ USSR تھا، ان کے اگینسٹ نان کمیونسٹ نیشن کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، فنڈنگ سٹارٹ کر دی ان کی. اور ان نان کمیونسٹ میں ایک مین کنٹری جو آج کل ہے مسلم کنٹری ٹرکی، اس ٹائم کی ٹرکی بھی شامل تھی اس وقت، جس کو US سپورٹ کر رہا تھا.
تو یہ 3-4 ریزنز کی وجہ سے کولڈ وار کا ماحول بنا اور ایک نئی کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی. اب ہم آپ کو بتائیں گے چائنا کا رول کولڈ وار میں کیا تھا، کیونکہ اب آج کل کی دنیا میں ریسنٹ ٹائم میں اگر ہمارے کولڈ وار کا نام سنیں تو ہمارے ذہن میں چائنا ورسز یو ایس رائولری آ جاتی ہے کہ کولڈ وار چائنا اور یو ایس کے درمیان میں. لیکن میں نے آپ کو کولڈ وار کی ہسٹری بتائی کہ نہیں، کولڈ وار بیسکلی کمیونسٹ آئیڈیا اور کیپٹلسٹ آئیڈیا کے درمیان یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی. اب چائنا کا رول آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلو چارٹ کے اوپر. دا فرسٹ پوائنٹ میں نے جو لکھا ہے وہ الائی آف دا سوویت یونین 1949 ٹو 1959، یعنی 1949 سے 1959 تک چائنا یو ایس ایس آر کا حمایتی تھا. کیونکہ چائنا میں جو کمیونسٹ ریولوشن آیا 49 میں، اس کے بعد چائنا مکمل طور پر کمیونسٹ جو پاور تھی یو ایس ایس آر اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، اور ویسٹرن جو کیپٹلسٹ آئیڈیا تھا، کیپٹلزم کا جو آئیڈیا تھا یو ایس بیسکلی اس کے اگینسٹ فائٹ کرنے کے لیے. اس میں جو دوسرا مین پوائنٹ ہے وہ ہے پارٹنرنگ وتھ یونائٹڈ اسٹیٹ 1970 ٹو 1980. اب یہ بہت بڑا ٹوسٹ ہے یہاں پر. چائنا نے پھر 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا اور 1970 سے لے کر 1980 تک وہ یو ایس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. اس کے کچھ مین ریزنس، حالانکہ سیم آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود یو ایس آر اور چائنا میں کشیدگی پیدا ہوئی، کیونکہ بارڈر ڈسپیوٹس تھے. اس کے علاوہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس کے اوپر ان کے درمیان میں آئیڈیولوجیکل کچھ ڈفرینسز تھے، کچھ آرگومنٹس کے ڈفرینسز تھے، کچھ بارڈر ڈسپیوٹس کے مسائل تھے. تو ان سارے مسائل نے چائنا اور یو ایس ایس آر کے تعلقات کو خراب کیا، اور فائنلی چائنا 1970s میں جا کے یو ایس ایس آر سے بالکل الگ ہو کے یو ایس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یو ایس ایس آر اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس دا سینو سوویت سپلٹ. سینو سوویت سپلٹ بیسکلی یہی ہے کہ چائنا یو ایس ایس آر کو چھوڑ کر یو ایس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا، اور اس کے ریزن میں نے آپ کو بتائے. اس پوائنٹ کو ہم سینو سوویت سپلٹ بھی کہتے ہیں. تو کولڈ وار اب جب کہ رشیا ایک طرف تو یوکرین کے ساتھ بھی جنگ میں لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا مقابلہ اس کی رائولری یو ایس کے ساتھ بھی ہے. اور چائنا پھر یو ایس سے بھی ایک ٹائم کے بعد الگ ہو گیا، کیونکہ پابندیاں تھیں، کیونکہ کمپٹیشن میں آ گیا تھا چائنا یو ایس کے. پھر یو ایس اور چائنا کی مخالفت سٹارٹ ہو گئی. اور اب ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں ایران جنگ میں ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے اگینسٹ چائنا اور رشیا سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ نظر آئے، یعنی ایران کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. اب ہماری اس ساری ویڈیو سے ہم نے جو اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے پیچھے کچھ 6-7 بیسک ریزنز میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سارے ورلڈ وار 1 سے لے کر اس کولڈ وار تک اگر آپ غور کریں تو یہ ریزن سارے سیم ہیں، پیٹرن سیم ہے. یعنی دنیا نے ہر جنگ کے بعد کچھ سیکھا نہیں ہے، بلکہ انہی غلطیوں کو ریپیٹ کیا، اور اس کی وجہ سے دنیا ہر کچھ وقت بعد ایک نئی جنگ کا شکار ہوتی گئی اور ایک نئی ڈسٹرکشن کا شکار ہوتی گئی، اور یہ تباہی آج تک جاری ہے. ان میں سے بیسکلی ہم نے سب سے پہلے کہا کہ پاور کے لیے کمپٹیشن، طاقت کا مقابلہ، ریسورسز کا مقابلہ، پھر
قومیت کا چورن، نیشنلزم، پھر امپیریلزم، اس کے علاوہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس، کلچرل ڈفرینسز. لیکن جو بیسکلی جو 3 to 4 جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، جس طرح ہمارے پاس پاور ہو گیا، ریسورسز ہو گئے، نیشنلزم کا چورن ہو گیا، یہ 3 آپ کو ان سارے وارس میں ملے گا. یہ ریزن یعنی ایک ہی طرح سے لوگوں کو استعمال کیا گیا، ایک ہی طرح سے لوگوں کی جن سازی کی گئی. ہر ٹائم میں کسی ڈکٹیٹرز نے، کبھی کسی ظالم بادشاہ نے، کبھی کسی ظالم حکمران نے. تو ہماری اس آج کی یونیک ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر آج بھی دنیا ان مختلف قسم کے کرائسس میں کیوں گھری ہوئی ہے. آج بھی دنیا ہر کچھ وقت کے بعد ایک نئی جنگ کا کیوں شکار ہوتی ہے. ہم نے اپنے آج کے اس یونیک ٹاپک کو ہر طرح سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آسان طریقوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے جو مختلف قسم کے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہماری آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ اس سفر میں ہمارا ساتھی بنے، ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری آج کی اس ویڈیو کہ وائی انڈرسٹینڈنگ ہسٹری ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈے، اس میں میں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا. یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں لازمی ہمیں بتائیں. اور جو مسٹیک آپ کو اگر ہماری اس آج کی ویڈیو میں لگے تو ان کو لازمی مینشن کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی بہتری کر سکیں. کیونکہ ہمارے چینل کی یہی خاصیت ہے کہ ڈیبیٹ ود ریسپیکٹ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.